یہ حضرت میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے، اب جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے، وہ کافر ہیں۔ یہ بہت سے اہل حدیث علماء ہیں، دیوبند علماء ہیں، اور یہ جو سلفی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی جو نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور امام مہدی آئے گا اور یہ جنگیں ہوں گی، یہ سب تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اب یہ دل قبول نہیں کرتا کہ اب کوئی آئے گا اس طرح، تو کوئی بھی کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ بن کے آ گیا ہوں، اس طرح تو ہر کوئی یہ کہتا پھرے گا۔ تو یہ کس طرح ہم یہ قبول کر لیں یہ چیزیں کہ جب یہ اسلام مکمل ہو گیا، اب کوئی آئے گا وہ کہے گا میں اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں سید ہوں اور میں امام مہدی ہوں اور میں عیسیٰ آ گیا ہوں، تو یہ کس طرح یہ ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، کس طرح ہم قبول کریں گے یہ چیز؟ یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جی جی، نہیں دیکھیں، بنیادی طور پر اس بات سے تو مجھے اختلاف ہے کہ ان چیزوں کو آپ کفر اور ایمان کا معیار بنائیں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایمانیات یعنی جن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے وہ اور چیزیں ہیں، وہ اللہ نے اس کے رسول نے بہت وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ ایمانیات کا معیار انہی کو بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی بنیاد پر بہت سی اطلاعات دی ہیں اگلے زمانے کے بارے میں، پچھلے زمانے کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں۔ تو ان اطلاعات پر آ، اصولی طور پر ان کے سچا ہونے پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کسی خاص اطلاع کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے، تردد پیدا ہو جائے، کوئی سوال پیدا ہو جائے، تو اس پر کفر اور ایمان کے فیصلے کرنا یہ میرے نقطہ نظر سے درست نہیں۔ باقی جو آپ کا دوسرا اشکال ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی اور وہ آئیں گے اور تو ہم انتظار میں، تو کسی کے انتظار میں نہیں ہے، اور نہ کسی کے آنے پر ہمارے دین کا یا ہماری ہدایت کا یا ہماری کسی بھی ذمہ داری کا مدار ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، کوئی اور آئے یا نہ آئے ہمارے دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، نہ ہماری کوئی ذمہ داری اس پر موقوف ہے۔ وہ ایک اطلاع ہے، قیامت کے قریب اور بہت سے واقعات ہوں گے غیر معمولی نوعیت کے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ تو ہمیں نہ تو ان کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ ہماری، جیسے میں نے عرض کیا، نہ ہماری ہدایت ان کے آنے پر موقوف ہے، نہ ہماری کوئی ذمہ داری عملی ان کے آنے پر موقوف ہے۔ وہ اپنے وقت پر جب آ، ان کا ظہور ہوگا تو وہ ہو جائیں گے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے کوئی اس کو یعنی اصولاً ماننے میں کوئی میرے خیال میں مشکل یا پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ کہ کوئی سوالات ہیں بہت سے اہل علم کے کہ ان روایات کے بارے میں، ان پر ایک ظاہر الگ گفتگو ہو سکتی ہے علمی طور پر، لیکن اس تصور پر یا اس کے امکان پر کوئی اس نوعیت کا اشکال میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔